میرے استاد ہیں شہزاد پور میں، بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم حسینیہ شہزاد پور کے نام سے، اس کے شیخ الحدیث آتے رہتے تھے۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہاں آئے تو وہ یہی حج کا موسم تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ تو یہاں کیسے رہتے ہیں؟ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں جب حج فلائٹیں اڑتی ہیں، ہر جہاز کے بارے میں انسان کا یہی تصور ہوتا ہے اس میں حاجی جا رہے ہیں، تو اندر سے تو آدمی کٹ جاتا ہے، تو یہی بار بار خیال آتا ہے کاش کہ میں بھی اس جہاز میں ہوتا، میں بھی جاتا۔ تو یہ ہر بندے کا سوچنے کا لیول الگ ہے، اور یہ اللہ کی محبت اور معرفت کے جو مراتب ہیں ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ارغاما لمن جاهد به وكفر، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ابھی ابھی حاصل ہوئی ہے۔
قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ ہی کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت قرآن کریم کا سب سے پہلا سبق یہی ہے۔ اب چونکہ یہ مہینہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ اشہر حج میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں، کہ حج کا پہلا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ ذی الحج کی 13 تاریخ تک یہ حج کا موسم اور حج کا سلسلہ رہتا، پھر اس کے بعد لوگوں کی واپسی کی فلائٹیں اپنے شیڈول کے مطابق طے ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت جو انسان کے دل میں ڈالی ہے، اس محبت کا انسان مختلف مواقع پر خود ایک اندازہ لگاتا ہے، جن میں سے ایک موقع یہ حج کا آتا ہے کہ حج کے موقع پر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے اس بابرکت اور مبارک مقامات کا دیدار اور وہاں کی حاضری مجھے بھی اللہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو جتنا زیادہ بیت اللہ شریف، صفا مروہ کی سعی، عرفات اور مینا کی حاضری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، آپ کی قبر مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کا دل اندر سے بے چین ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے۔ میرے استاد ہیں شہزاد پور میں، بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم حسینیہ شہزاد پور کے نام سے، اس کے شیخ الحدیث آتے رہتے۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہاں آئے تو وہ یہی حج کا موسم تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ تو یہاں کیسے رہتے ہیں؟ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں جب حج فلائٹیں اڑتی ہیں، ہر جہاز کے بارے میں انسان کا یہی تصور ہوتا ہے اس میں حاجی جا رہے ہیں، تو اندر سے تو آدمی کٹ جاتا ہے، تو یہی بار بار خیال آتا ہے کاش کہ میں بھی اس جہاز میں ہوتا، میں بھی جاتا۔ تو یہ ہر بندے کا سوچنے کا لیول الگ ہے، اور یہ اللہ کی محبت اور معرفت کے جو مراتب ہیں ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں، وہ کس مقام اور مرتبے پر ہے اور کس انداز سے سوچتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے۔ ایسے لوگ جو
غربت کے بالکل نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، اور کبھی انہوں نے اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے باہر کا سفر نہیں کیا ہوتا۔ مجھے خود ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں جی کبھی ہم دوسرے گاؤں میں بھی نہیں گئے، وہ پوری زندگی ان کے اپنے گاؤں میں گزر رہے ہوتے، اس گاؤں سے متعلق شہر میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ دوسرے گاؤں میں بھی نہیں گئے۔ لیکن جب ان کے سامنے کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے یا کوئی عمرہ کر کے آتا ہے تو ان کی بھی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت بخشے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، یہ جن کے مقدر میں جتنی مرتبہ اللہ نے وہاں کی حاضری لکھی ہے، وہ حاضری ان کو ان کی زندگی میں نصیب ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو کہو کہ حج کے لیے آؤ۔ کہ اللہ یہاں اعلان کروں گا، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ادھر تو ابھی کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہ تو سارا جنگل میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیوی۔ اللہ نے فرمایا تم چڑھ جاؤ کسی پہاڑ پہ، اعلان کرو، آگے اس آواز کو لوگوں کی کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ۔ ابھی اس پر مجھے ایک بات ویسے یاد آ گئی، ہمارے ایک استاد راجن پور کے دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مولانا عبد الواحد صاحب ان کا نام تھا۔ انہوں نے بڑا عجیب واقعہ سنا کہ ہمارے راجن پور میں ایک آدمی تھا اور وہ یہ ٹوٹے ہوئے راستے جو ہوتے ہیں نا، راستوں میں کہیں کھڈے وڈے بن جاتے ہیں، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا بیٹا کسی بزرگ کے ساتھ منسلک ہو گیا، ان کے پاس آنے جانے لگا۔ اس نے ان بزرگوں کو کہا کہ جی میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ نماز پڑھ جائے۔ کہنے لگا وہ جو ان کی مسجد تھی جہاں اذان دیتے تھے، جو مسجد کے لیے پہلے برابر میں جگہ بنائی جاتی تھی، اس چڑھے سے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا؟ نام بتایا، اور وہاں چڑھ کے انہوں نے 3 مرتبہ اس کا نام لیا اور کہا فلاں 5 وقت کی نماز پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں گھر آیا تو دیکھا میرے والد صاحب نماز پڑھا۔ میں نے کہا آپ کیسے نماز؟ بولا میں کل کام پہ لگا ہوا تھا، میرے کانوں میں 3 مرتبہ زور سے آواز آئی کہ نماز پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب اللہ پاک کسی تک کوئی چیز پہنچانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا آپ آواز دیں، آواز جائے گی۔ آواز دی، اور وہ آواز اس وقت جتنے لوگ آبادی تھی دنیا میں، ان کے ساتھ ساتھ عالم ارواح میں وہ روحیں جو ابھی قیامت تک آنے والی تھی، ان تک بھی وہ آوازیں گئیں۔ اس آواز پر جس نے لبیک کہا وہ ضرور جاتا۔ اب کتنی مرتبہ لبیک کہا اب ہمیں تو یاد نہیں ہے، یہ تو اس حاضری سے پتہ چلتا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں، نیک لوگوں کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی محمود صاحب اللہ جنت نصیب کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے بزرگ گزرے، یہاں بھی 3 مرتبہ آئے، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب،
بتانے لگے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر بالکل مطاف کے اندر حضرت مفتی محمود صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا کہ حضرت یہ آپ کی زندگی کا کون سا حج ہے؟ سنیے، فرمانے لگے کہ بھئی ہم تو حاضری دیتے ہیں، گنتے کبھی نہیں ہیں، ہم تو حاضری دیتے ہیں، گنتے کبھی نہیں۔ نیک لوگوں کی باتوں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اللہ نیکی کی توفیق دے، تو وہ بتائی نہیں جاتی کہ میں کوئی 10ویں حج پہ جا رہا ہوں، یا میرا 3را حج ہے، یا میرا فلاں حج ہے۔ آج تک ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی 12 حاضری ہوئی لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا تھا اس بنیاد پر کہ ان چیزوں کی اللہ کا شکر ہے آج ہمارے دلوں میں اللہ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، ان مقامات کی محبت رکھی ہے، وہاں کا احترام رکھا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے آنے جانے کو، لیکن یہ میں نے بتایا کہ یہ نصیب کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن ہمیں بھی مایوس ہونے نہیں دیتا کہ آپ اگر اپنے مقام پر ہیں، اپنی جگہ پر ہیں اور وہاں کی حاضری کے اسباب نہیں بن رہے تو آپ یہاں رہ کر بھی اللہ کی محبت اور معرفت میں کامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بھی طریقے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور فرمایا، ایک روایت میں فرمایا جو متقی پرہیزگار ہے وہ کسی بھی علاقے زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ ہم اللہ کی محبت ایسے بھی اچھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ایک سال حج پہ جاتے تھے، ایک سال جہاد پہ جاتے تھے، ایک سال تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے ایک سال خواب میں کسی نے ان کو بتایا کہ اس سال جو لوگوں نے حج کیا ہے ان تمام لوگوں کا حج ایک ایسے بندے کی وجہ سے اللہ نے قبول فرما لیا جو خود حج پہ نہیں آیا، حیرانوں کی خود حج پہ نہیں آیا اور اس کی برکت سے سب کا حج قبول ہوا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، انہیں سارا بتایا گیا۔ ان دنوں میں اتنی آبادی نہیں تھی، جو علاقے کا نام کو بتایا وہ خود ان کے گھر کے، ان کے گاؤں سے قریب تھا، وہاں پہنچ گئے اور آبادی اتنی گنجان نہیں تھی، معلومات کی بندے کا پتہ چلا، اور اس بندے کا پیشہ بھی کوئی معاشرے کے اندر کوئی زیادہ اونچا پیشہ نہیں تھا، بلکہ وہ علاقے کے لوگوں کی جوتیاں کاٹتا تھا۔ اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے جا کر پوچھا، تو اس کے جب خریدنا چاہا تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے وہ بات بتائی، اپنا خواب بتایا، تو اس نے کہا کہ جب آپ نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے تو اب میں بھی بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ میرے دل میں ایک آرزو اور تمنا تھی کہ اللہ مجھے حج کی سعادت بخشے، اور اس کے لیے میں نے پائی جوڑنی شروع کی، کرتے کرتے اس سال وہ اتنی رقم بن گئی کہ میں مشقت برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے اس رقم سے حج کی سعادت حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے میرے پڑوس میں پتہ چلا کہ یہاں کچھ غریب ہیں، ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے ساتھ 3-4 بچیاں ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ رقم لے جا کر ان کو دے دی، اور انہوں نے اس سے اپنا جو راشن تھا کھانے پینے کا سلسلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے حاجیوں میں بھی میرا نام لکھ دیا اور اتنا اونچا مقام بھی اللہ نے عطا فرمایا۔
تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر بھی کوئی ایسا کام کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سعادت دل میں ہے، اللہ نے رکھی ہے یہ محبت، یہ محبت بھی ایک سعادت ہے، اور اللہ زندگی میں بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے، جو جا رہے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، لیکن مایوس نہ ہو، ہم اس مقام پہ رہ کر بھی اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ایسی نیکیوں سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ہم جو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے بس اسی کی تمنا میں زندگیاں گزاریں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی جو ساتھی اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ آسانی سے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان فرمایا۔ آج ہم اپنے مہمان کی کتنی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہمیں مہمانان رسول کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھیں گے، اور اس کا پورا بدلہ اور اجر ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو باقی بھی بہت سی اللہ کی رضا کے کام ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔